الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرۃ تشابه علینا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 68 سے 71 تک، یہ 4 آیات بینات ہیں۔ پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 8، یہ 8ویں رکوع کی آخری 4 آیات ہیں۔ کل سے انشاءاللہ یہ ہفتے سے 9واں رکوع شروع ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ کل جو آیت نمبر 67 ہم نے پڑھی، اس کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ہونے والا ایک بہت بڑا واقعہ، جس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، آپ اس کا پس منظر جان چکے ہیں۔ ایک قتل ہوا اور قاتل نے الزام دوسری بستی پہ آنے کے لیے اس کو اٹھا کے دوسری بستی کے دروازے پہ جا کے پھینکا، پھر خود ہی مدعی بن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ کیس لے کر آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً ان کو اللہ کا حکم سنایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، اور پھر کیا کرو، اس کا گوشت اس مردے پہ لگاؤ اور وہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ اس کیس کو حل کرنا مقصود تھا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو بھی گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کرتے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے کیا کیا، سوال کیے۔ آج کی جو 4 آیات بینات میں نے پڑھی ہیں، اس کے اندر ان کے 3 سوال ہیں، اور 3 سوالوں کے نتیجے میں ان پر 8 پابندیاں لگی، 8 شرطوں میں وہ پابند ہو گئے کہ اب یہ شرائط ہیں اس گائے کی، اگر یہ پوری ہوں گی تو وہ اس گائے کو ذبح کر سکیں گے۔ اب کوئی گائے کو کسی گائے کو پکڑ کے ذبح نہیں کر سکتے۔ کتنے سوال کیے انہوں نے؟ 3 سوال کیے، اور ان 3 سوالوں کے نتیجے میں ان پر 8 پابندیاں لگی۔ پہلا سوال آیت نمبر 68 کے اندر انہوں نے کہا جی کہ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، انہوں نے کہا جی، وہ بولے کہ ادْعُ لَنَا، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں، یُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، وہ ہمیں بیان کرے، بتائے ہمیں وہ کیسی گائے ہو۔ اب پہلا سوال، اس ماہیہ سے مراد
انہوں نے پہلا عمر اس کی عمر کا کیا کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اب اس کے نتیجے میں دو پابندیاں آئیں۔ فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ اللہ فارد ولا بکر۔ پہلی پابندی یہ آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، انہوں نے اس کی عمر پوچھی ہے، عمر کتنی ہونی چاہیے اس گائے کی؟ تو جواب آ گیا قال انہو، فرمایا آپ نے کہ بے شک اس کا فرمان ہے، یقول انہا، کہ بے شک وہ گائے بقرۃ لا فارد ولا بکر۔ فارد کہتے ہیں بوڑھا پن، کہ وہ عمر رسیدہ، وہ بوڑھی گائے نہیں ہونی چاہیے، ولا بکر، نہ ہی وہ بالکل بچڑی ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں وچھی کہتے ہیں۔ اب وچھی وہ ہوتی ہے کہ جو بالکل ابھی چھوٹی ہے، جب بڑی ہو جائے تو پھر وہ گائے کے نام میں آ جاتی ہے۔ تو پہلی دو پابندیاں لگی، بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل بچڑی بھی نہ ہو۔ کیا ہو؟ اوان، جوان ہو، بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی بچڑی اور بوڑھی کے درمیان، بین ذالک، اس کے درمیان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، اب کرو جو تمہیں حکم ملا ہے۔ پہلے سوال کے نتیجے میں دو پابندیاں آئیں کہ بوڑھی بھی نہیں ہو اور بچڑی بھی نہ ہو، اوان بین ذالک، جوان ہو، اس کے درمیان درمیان ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، چلو بھی جاؤ بھائی کام کرو۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک سوال کرتے، اس کے نتیجے میں ان کو جو جواب ملتا وہ نکل جاتے۔ اب تلاش کرتے 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 کچھ گائیں ان کو ایسی ملی کہ جو اس عمر کی تھی۔ اب وہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ جی ان کے درمیان اب کیسے پتا چلے کہ وہ گائے کون سی ہے؟ ظاہر ہے ایک طرح کی، آپ منڈیوں میں جائیں تو آپ کو ایک طرح کی، ہر طرح کے جانور مل جاتے ہیں۔ جو چھوٹا جانور لینے جاتا ہے اس کے سامنے چھوٹے بے شمار کھڑے ہوتے ہیں، جو بوڑھا لینے جاتا ہے بوڑھے بے شمار کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک منڈی میں گیا تو میں حیران ہوا، بڑی پرانی بات ہے، منڈی میں چلے گیا، ہمیں کچھ جانور خریدنا تھا اس سلسلے میں، تو ایک میں نے لائن دیکھی، وہ رسی سے باندھ، جو خرید لیتے نا اس کو ٹک لگا کے، تو وہ اپنی رسی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں۔ اس رسی کے ساتھ میں نے دیکھا کہ شاید اس پوری منڈی کے اندر جو سب سے کمزور، لاغر، بیمار ٹائپ کی بکریاں یا بکرے اس ٹائپ کے اس رسی کے ساتھ باندھے ہوئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا جی یہ فلاں وپاری جو ہے اس کا مال ہے۔ میں نے کہا یہ پوری منڈی سے اسی قسم کی خریدنے آتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی اسی قسم کی خریدنے آتا ہے۔ پھر مجھے اس کی تفصیل کا پتہ چلا کہ جی یہ جیل کے اندر سپلائی دیتے ہیں یہ چھوٹے گوشت کی، تو ان کے لیے یہی مال چلتا ہے۔ اب وہ اگلی بات پھر آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ سپلائی تو چھوٹا گوشت ہوا، لیکن اس نے پوری منڈی سے تلاش کر کر کے وہ جانور، یعنی جو منڈی میں جو لینے جاتا ہے نا اس طرح کا ہی اس کو مل جاتا ہے۔ اب ان کے سامنے بڑی ساری کھڑی تھی، جو نہ بوڑھی تھی نہ بالکل بچڑی تھی، جوان تھی۔ اب وہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے، اس سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیسے پتا چلے کہ، اور یہ یاد رکھیں ایک سوال آیا کر کے جواب جو ملا نکل گئے، پھرتے پھراتے پھر جناب وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں اب کیسے پتہ چلے کہ ان میں سے کون سی ہے۔ پھر واپس آتے، پھر اگلا سوال کرتے، پھر اس کا جواب لیتے، پھر تلاش کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، ان سوالوں کے نتیجے میں اس گائے تک پہنچتے پہنچتے ان کو 40 سال لگے۔ اس گائے تک پہنچتے 40 سال لگے۔ 40 سال تک اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ مقتول بھی ادھر ہی پڑا رہا۔
اس کو دفن نہیں کیا، چونکہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ 40 سال تک اللہ نے یہ بھی قدرت دکھائی کہ ادھر تو اس گائے تک پہنچانا مقصود تھا جو ایک بڑا تابع دار بچہ تھا، ماں باپ کا، نیک ماں باپ کا نیک بچہ تھا، اس تک پہنچانا مقصود تھا، اور دوسرا اپنی قدرت دکھانا مقصود تھا کہ یہ ساری قدرت کا ہی تو ظہور ہو رہا تھا، کہ وگرنہ ایک گائے کے گوشت کو مردے کے جسم پہ لگائیں پھر وہ اٹھنا، یہ کمال ہی تو ہے نا، یہ قدرت کا اظہار ہی تو ہے نا۔ اب وہ 40 سال ادھر پڑا تھا، اور اس طرح کے کئی واقعات اور بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ ذکر ملتا ہے کہ بعض کتب نے 6 مہینے لکھا ہے، بعض نے 1 سال تک لکھا ہے۔ انہوں نے جنات کو کام پہ لگا دیا، چلو بھی کام کرو، اور خود ایک وہ جو ہوتی ہے لاٹھی، اس کی ٹیک کے سہارے آپ ادھر کھڑے ہو گئے، کام کرو بھی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ کام کرنے پہ لگ گئے، جو کام کر کر کے تھک کے ادھر دیکھ رہے، کہتے ہیں وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، کام کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ادھر ہی کھڑے کھڑے روح پرواز کر گئی، 1 سال تک وہ آپ اسی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، وہ بیچارے کام ہی کرتے رہے۔ 1 سال کے بعد وہ لاٹھی کو دیمک لگی، سینک لگی، اور وہ آہستہ آہستہ لکڑی وہ کھا گئی، اور لکڑی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ آئے، پھر ان کو پتا چلا وہ تو جی اللہ کو پیار ہو گیا، ہم کام پہ لگے ہوئے۔ اس طرح کے کئی واقعات اور بھی ہیں۔ تو وہ جناب چلے گئے، ان کو کہا جی یہ تلاش کریں۔ اب ان کے سامنے بہت ساری گائے ایسی آ گئی جو جوان تھیں، پھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب کیسے پتہ چلے ان میں سے کون سی ہے، پھر واپس آ گئے۔ اب آ کے دوسرا سوال وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اللہ کے نبی اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہمارے لیے وہ واضح کرے کہ ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب اس کے جواب میں 3 پابندیاں انہوں نے اور لگوا لی۔ قال انہ یقول انہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جواب آ گیا، اور ان کو فرمایا کہ انہ یقول انہا بقرہ، کہ بے شک اس کا فرمان یہ ہے کہ وہ گائے صفراء، زرد رنگ کی ہوگی۔ صفراء عام طور پہ وہ کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے نا، جس کو جرکان کہتے ہیں، اس کو بعض بزرگوں کو میں نے صفراء بھی کہتے ہوئے سنا ہے۔ زرد رنگ، پیلا رنگ، یلو، یہ رنگ ہو، پہلی پابندی۔ اس کے بعد فرمایا فاقع لونھا، اس کا رنگ لائٹ نہیں ہونا چاہیے، گہرا ہو، چونکہ پیلے رنگ کے اندر بھی بعض ایک لائٹ کلر ہوتا ہے کہ پورا گہرا ہوتا ہے۔ تو دوسری پابندی اس سوال کے نتیجے میں یہ لگی کہ فاقع پیلا رنگ ہو اور اس کا گہرا رنگ ہو، اور تیسری شرط یہ لگی کہ تسر الناظرین، یہ ضروری نہیں کہ ہر کلر اچھا بھی لگے، نہیں، اس کے اندر شرط یہ بھی تھی تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بڑی اچھی لگے، وہ کلر ان کو بھائے، وہ کلر اٹریکٹ ہو، اس کے اندر کشش ہو۔ دیکھیں نا، بعض دفعہ کالے رنگ کے اندر بھی کشش ہوتی ہے، بعض دفعہ سفید رنگ بھی اچھا نہیں ہوتا، کلر سفید ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ کشش نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ابو لہب جو تھا نا، لہب کا معنی پتا کیا ہے؟ شعلے والا، اس کا کلر اتنا چٹا، اتنا سفید تھا کہ اس کے گالوں سے جیسے شعلے نکلتے ہیں، لیکن ناپسندیدہ تھا، ناپسند تھا، اس کے اندر وہ اٹریکٹ، وہ کشش نہیں تھی۔ اور بلال کا رنگ کالا تھا، اور اس کے اندر کشش اتنی تھی کہ جب پتا چلا کہ بلال مدینے میں آ رہا ہے، حضرت خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلا بلال مدینے میں آ رہے ہیں، تو وہ مسجد نبوی کے
اندر سے باہر دروازے پر آئے ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور جب قریب آئے تو کہا یا سیدنا بلال، وہ ہمارے سردار بلال۔ کشش اتنی تھی، اللہ اکبر، کشش اتنی، اس کالے رنگ کے اندر بھی کشش تھی، اس جیسا کالا رنگ بھی ہر کسی کی خواہش تھی کہ اس طرح کا میرا ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس رنگ کے اندر کشش بھی ہو، اٹریکشن بھی ہو، پسندیدہ، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ بھلی لگے، پسند آئے۔ ٹھیک ہے جی، پھر نکل پڑے تلاش کرتے 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 کرتے۔ اب اس دور کے اندر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ گایوں سے کام لیا جاتا تھا۔ جدھر چلے نا پیچھے تو 40-50 سال پہلے، کیوں جی بابا جی، آپ لوگوں نے، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، جب ہل چلائے جاتے تھے وہ بیلوں کے ساتھ، اور وہ چلتے تھے بیلنے، کھراد، اور ایک وہ چلتا تھا پانی نکالنے کے لیے، کنواں، کھوہ، اس میں سے وہ جوڑا کرتے تھے۔ تو بعض اوقات گایوں سے یہ کام بھی لیتے کہ وہ اس کنویں کو چلانے کے لیے، وہ جو بوکوں والا ہوتا تھا پانی، اس کو چلانے کے لیے بھی اس کو بعض اوقات وہ جوڑ لیتے، اور بعض اوقات وہ ہل چلانے کے لیے بھی جوڑ لیتے۔ اب ظاہر ہے جو جانور اس طرح کا ہوتا ہے جس سے کام لیا جاتا ہے، اس کے گردن پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے بیلوں کے اندر دیکھا جو ریڑیوں پہ جوڑتے، ادھر ہلوں پہ جوڑتے، ان کے کندھوں پہ نشان آ جاتے، وہ پھیل جاتے، تھوڑے کندھے موٹے ہو جاتے اس طرح، اور بعض اوقات ان کو کوئی چیز لگی، نشان پڑ جاتے تھے، اس طرح بھی ہو جاتا تھا۔ اب ان کے لیے وہ گائے تلاش کرتے کرتے بہت ساری گائیں ایسی مل گئی کہ جو پیلے رنگ کی بھی تھی، جوان بھی تھی۔ اب ان کے ذہن میں اگلا سوال آ گیا، یہ تو ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ اس سے کوئی کام بھی لیا گیا ہو کہ نہ لیا گیا ہو، وہ کبھی ہلوں پہ جوڑی گئی ہو کہ نہ جوڑی گئی ہو، پانی اس سے لیا گیا ہو کہ نہ، اس طرح کی پابندیوں۔ پھر واپس آ گئے، آ کے اللہ کے نبی سے پھر کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبجل لنا ما ہی، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ وہ ہمارے لیے یہ بھی واضح کرے کہ یبجل لنا ما ہی، وہ اس کی اوصاف کیسے ہوں، اس کی صفتیں کیسی ہوں، وہ جوڑی گئی ہو نہ جوڑی گئی ہو، یہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، چونکہ ہمارے اوپر یہ بہت ساری گائیں مشتبہ ہو گئی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، ان میں سے پیلے رنگ کی بھی بڑی ہیں، جوان بھی بڑی ہیں، لیکن کوئی جوڑی گئی ہیں کوئی نہیں جوڑی گئی، یہ کیسے پتا چلے؟ ہمارے اوپر یہ بات پھر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم اس مشابہ میں پھر پڑ گئے کہ ان میں سے کون سی ہے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اب ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے، ضرور ہدایت پا جائیں گے، اس تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ مفسرین نے لکھا ہے اب بھی اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو پھر اسی طرح چلتے رہتے، اور سوال ان کے ذہن میں آتے رہتے اور کرتے رہتے۔ اب تیسری بار جب آئے تو ساتھ میں کہا انشاءاللہ، اب ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، امید ہے اب وہاں تک پہنچ جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے، اس گائے تک پہنچ جائیں گے۔ اب جا کے ان کی بات بنی، اور جب تک انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہی تب تک وہ پھرتے ہی رہے۔ وہ ایک شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک آدمی تھا تو وہ مسجد کے سامنے سے گزر گیا تو وہاں امام صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا بھائی صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ کہتا جی منڈی جا رہا ہوں۔ کیا کرنے ہوں؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں، اچھا گھوڑا کو آج پسند کر کے لاؤں گا، سواری کے لیے چاہیے۔ تو امام صاحب نے کہا جی آپ جاتے جاتے یہ بھی کہو کہ انشاءاللہ میں گھوڑا خرید کے لاؤں گا۔ کہنا جی پیسے میرے کول نے، جا منڈی رہا انشاءاللہ تو کی کام بھائی، نہیں کہا، چلا گیا۔ جب شام کو واپس لوٹا تو خالی ہاتھ، منہ لٹکائے واپس آ رہا ہے۔ اتفاق سے امام صاحب پھر کھڑے ہیں، انہوں نے کہا ہاں جی گھوڑا نہیں لے کے خالی آ رہے ہیں، منہ لٹکا ہوا، خیر تو ہے؟ کہتا جی امام صاحب انشاءاللہ جب آپ کے پاس سے میں آگے گیا ہوں نا، منڈی پہنچا ہوں، تو انشاءاللہ بڑے گھوڑے میں نے دیکھے، انشاءاللہ ایک گھوڑا میں نے پسند آ گیا، انشاءاللہ پھر میں قیمت مکائی، انشاءاللہ جدو جیب ہاتھ پایا تو پیسہ ہی کوئی نہیں سی، میری جیب ہی کٹی گئی، تو انشاءاللہ میں پھر واپس آ گیا۔
انہیں کہا ہوں جو 10 باری انشاءاللہ کہہ رہے ہیں پہلے ایک باری کہہ لینا، ہوں انشاءاللہ دی تسبیح کر رہے ہیں، ہوں ہر گل نال انشاءاللہ تے جاندے ہوئے ایک باری کہہ لیندا تے تیرا نقصان نہیں ہونا سی۔ اللہ دی منشا جدو شامل ہو جائے وہ خود تیری حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب انہوں نے یہ تیسری بار یہ جملہ کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انشاءاللہ اب اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے، تو ہمیں وہ بتا دے اس کی صفات کیا ہیں۔ تو تیسرے سوال کے نتیجے میں جواب آیا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ، فرمایا کہ اس کا فرمان ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا ذلول تثیر الارض، اس کو تذلیل نہ کی گئی ہو، اس کو مطلب جوڑ کے ہلوں پہ جوڑ پہ تثیر الارض، زمین کو چلانے کے لیے، زمین کو پھاڑنے کے لیے، یعنی زمین میں ہل چلانے کے لیے اس کو جوڑا نہ گیا ہو، اس کے ساتھ جوڑ کے اس کی وہ بے حرمتی نہ کی گئی ہو، بالکل شفاف اور صاف ہو۔ ولا تسقل حرثا ولا تسقل حرثا، اور نہ ہی کھیتی کو پانی دے وہ، یعنی ہلوں پہ نہ جوڑی گئی ہو اور کنویں پہ نہ جوڑی گئی ہو، پانی کو سراب، کھیتی کو سراب کرنے کے لیے بھی وہ نہ جوڑی گئی ہو۔ تیسرا فرمایا مسلمۃ لا شیء فیہا، وہ سلامت ہو، کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر، کوئی ٹوٹ پھوٹ کا نہ شکار ہوئی ہو، شیء فیہا، اور نہ اس کے اندر کوئی داغ ہو، کسی قسم کا داغ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا کوئی اعضاء ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، سلامتی ہو، مسلمہ ہو، بالکل ٹھیک ہو، تندرست ہو۔ یہ 8 شرطیں ان پر لگی۔ فرمایا اب جاؤ، جب تیسرے سوال کے جواب میں یہ صفات بتائی گئی تو اب وہ بولے قالوا الآن جئت بالحق، اب ہوئی نا صحیح بات، یہ بات آپ صحیح لے کے آئے ہیں، اب ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ اور اس طرح وہ چلے، جئت بالحق فذبحوها، اس گائے کو انہوں نے حاصل کیا۔ وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ اس گائے تک پہنچے جس کے اندر یہ ساری صفتیں موجود تھیں، وہ جوان بھی تھی، زرد رنگ کی بھی تھی، اور اس کے اندر اٹریکشن بھی تھی، وہ کسی ہل پہ نہیں چلائی گئی تھی، وہ پانی پہ نہیں چلائی گئی تھی، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، کوئی داغ نہیں تھا، کوئی اس کی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس گائے کے اندر جب پائی گئیں تو اب اس کی قیمت، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ قیمت کیا طے ہوئی کہ اس کا چمڑا اتاریں اور اس کو سونے سے بھریں، یہ اس کی قیمت ہے، وارے میں ہے تو لے لو، نہیں وارے میں تو۔ اب ان کے ہوش اڑ گئے، اتنی بڑی قیمت، اس نے کہا نہیں قیمت وارے میں تو جاؤ، ان کو بتایا گیا تھا کہ اس کی قیمت یہ رکھنی ہے، وہی قیمت انہوں نے رکھی۔ اب ان کو مجبوراً دینی پڑی، چونکہ اس کیس کا فیصلہ کرنا ہر حال میں ضروری تھا، اس لیے جتنی قیمت انہوں نے مانگی یہ ساری قیمت جا کے وہاں پہ دی۔ فذبحوها، پھر اس گائے کو انہوں نے پکڑ کے ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ اس گائے تک پہنچ جاتے اور اس کام کو کرنے والے ہوتے، لیکن جب اتنے سوال کرتے گئے ان کی پابندیاں بڑھتی گئی۔ پہلے سوال کے نتیجے میں کیا آیا کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو، وہ بچی بھی نہ ہو، جوان ہو۔ دوسرے سوال کے نتیجے میں کیا آیا کہ اس کا پیلا رنگ ہو اور اس کے اندر اٹریکشن ہو، اور تیسرا کیا فرمایا کہ وہ پیلا رنگ گہرا ہونا چاہیے۔ تیسرے سوال کے نتیجے میں کیا آیا کہ وہ ہلوں پہ نہ چلائی گئی ہو، وہ کنویں پہ نہ چلائی گئی ہو۔ اب یہ ساری پابندیاں ان پر لگی اور نتیجتاً وہ اس گائے تک پہنچے۔ ادھر ان کے گائے کا، ان کے مقتول کا فیصلہ ہوا، ادھر اس کے مقدر بدل گئے۔ کس بچے کے؟ جو ماں باپ کا تابع دار تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ماں باپ کا تابع دار ہو، نہ جانے رب کس رنگ میں اس کو نواز دے، نہ جانے رب کس رنگ میں اس کو نواز دے، اور اس بچے کے مقدر بدل گیا جب اتنی بڑی قیمت ان کو دینا پڑی اور انہوں نے لے لی۔ ادھر وہ بھی سمر گیا، ادھر ان کے کیس کا فیصلہ ہو گیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔